الحمدللہ الحمدللہ البشیر الرزاق القادر الذی جعل سید الاولیاء عبد القادر الصلاة والسلام محمد الحاضر والناظر وعلى آلہ وصحبہ الطاہر المطہر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا عمیم الجود والعطاء الصلاۃ والسلام علیک یا ماحی الذنوب والخطا الصلاۃ والسلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شش جہاد بھی ہے، اور خوب خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکاں والے، لامکاں والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد آج میں تمام عالم اسلام کے سنی، بریلوی، حنفی مسلمانوں کو عرس تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی مبارکبادی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقدس مزار پر رحمت و نور کی بارش برسائے اور ان کی پاکیزہ روح کی برکتوں سے ہم تمامی غلامان مصطفیٰ کو مالا مال فرمائے۔ حضرات، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، مگر ان کے ذکر جمیل سے ہم اپنے سوئے نصیبے کو جگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاک باز اور پاکیزہ ہستی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نائب خیر البریہ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد اختر رضا خان ازہری قدس سرہ آپ کی ذات عالم اسلام کے لیے
ایک عظیم قائد کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کی صبح مشاء کی زندگی، آپ نے دین اسلام پر اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر گوشہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات کے لیے وقف رہا۔ آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل سنت مصطفیٰ پر اور مسلک اعلیٰ حضرت کی مشن کی سچی ترجمانی پوری دنیا کو پیش کر رہی تھی۔ آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس سے کوئی معترض آپ کے کسی عمل پر انگلی اٹھا سکے۔ آپ ہر معاملے میں دنیا کے لوگوں کے سامنے، عوام و خواص کے سامنے آپ کی ذات ممتنع النظیر کی حیثیت رکھتی تھی۔ وطن عزیز ملک ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ حضور تاج الشریعہ جیسی شخصیت اس ہندوستان کے اس ارض مقدسہ پر، جسے ہم اپنی عقیدت، اپنی محبت کی بنیاد پر بریلی شریف کہتے ہیں، آج اس ارض مقدسہ پہ آج آپ کا مزار پرانوار ہے، جہاں ہزاروں زائرین پہنچ کر اپنی نگاہوں کو تسکین کا ساماں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے وہ شہرِ آفاق کلام آپ کو میں سناؤں، وہ بھی تحت میں کہ آپ اپنے وصال سے کچھ دن پہلے یہ کلام لکھتے ہیں، اور آپ کے وہ اشعار، وہ کلام آپ ذرا غور سے سنیں۔ وہ کلام یہ ہے: تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ اور تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شہا سلا دے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شہا سلا دے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے۔ اور تیرا دل شکست اختر اسی انتظار میں ہے، تیرا دل شکست اختر اسی انتظار میں ہے، کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے۔ اور آپ کا ایک مشہور زمانہ اور بہت ہی مقبول کلام، یوں تو آپ کا ہر کلام مقبول ہے، یہ بھی کلام جو اپنے مریدوں کے لیے ایک بہت بڑا وصیت نامہ سمجھیے، یہ نعت رسول بھی ہے اور اپنے مریدوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے۔ اس میں آپ نے مریدوں کے ضمیر کو للکارا ہے، ان کو آواز دی ہے، اور اس کلام میں آپ نے اپنے مریدوں کو وصیت بھی فرما دی، وصائے بھی اس میں ذکر ہیں اور نصیحتیں بھی اس میں ذکر ہیں، اور یہ کلام بہت ہی مقبول بھی ہے۔ اب دیکھیں وہ کلام یہ ہے: زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند
عبد النبی کے لیے انتا فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، اور داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغے لحد روشنی کے لیے۔ نقشے پائے سگان نبی دیکھیے، نقشے پائے سگان نبی دیکھیے، یہ پتہ ہے بہت رہبری کے لیے، اور مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو۔ یہ وصیت دیکھیے، یہ شعر وصیت ہے اپنے مریدوں کے لیے، آپ نے نصیحت بھی کی، اس میں وصیت بھی کی۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، آپ کی ناصحانہ کلمات پہ قربان جائیں، کیا آپ کی نصیحت، کیا پیاری نصیحت ہے۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، وہ بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے، وہ بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے، دم میں جا پہنچوں میں حاضری کے لیے، اے نسیم صبا ان سے کہہ دے شہا، مضطرب ہے گدا حاضری کے لیے، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ترستے ہیں چاندنی کے لیے، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں چاندنی کے لیے، جن کے دل میں ہیں جلوے تیرے عشق کے، جن کے دل میں ہیں جلوے تیرے عشق کے، چشمے نور ہیں روشنی کے لیے، جن کے دل میں ہیں جلوے تیرے عشق کے، جن کے دل میں ہیں جلوے تیرے عشق کے، وہ ہیں نجم زماں روشنی کے لیے۔ اور خود ہی کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، خود ہی کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد یعنی جنت کھلا ہوا ہے، جنت کھلی ہوئی ہے ہر ایک قادری کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ حضرات، یہ ہے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی زندگی پورے عالم اسلام کے لیے ایک لائحہ عمل پیش کرتی نظر آتی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی فتویٰ نویسی، درس و تدریس، تبلیغی دوروں میں اپنا وقت صرف کیا، اور آپ کے کروڑوں کی تعداد میں مریدین آپ کے ہوئے، جدھر جاتے ادھر عاشقوں کا ایک ہجوم ہوتا۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری کرامتیں منظر عام پر آئیں، وہ آج بھی صفحہ کرتاز پر ثبت ہیں۔ یہ فقیر قادری کو حضرت کے قریب بیٹھنے کا موقع حاصل ہوا ہے، حضرت کی
नासिहाना कलिमात से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तरीन होने का शर्फ भी हासिल है। और हज़रत से गाहे बगाहे हज़रत से गुफ्तो सुनीद का शर्फ कलाम होने का शर्फ भी हासिल रहा है कि ये सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत बड़ा, ये हम गुलामान मुस्तफ़ा पर, हम आशिकान मुस्तफ़ा पर बहुत बड़ा उनका एहसान है कि तमामी अहले इस्लाम के लिए वो अब्र रहमत बनकर छाए, सब पर यकसां उन्होंने करम की नज़र फरमाई। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो तबलीग दौरा आपका वो कीमती वक्त, आपकी वो सही वो कोशिशें, दिन की मसरूफियात और रात की मसरूफियात, बेशुमार आपके साथ मसरूफियात रहती थीं, मगर इन तमाम मसरूफियात के बावजूद आप तबलीगी दौरे भी किया करते थे। हुज़ूर ताजुश शरिया की एक मशहूर करामत है जो मैं आप तक पहुँचाऊँ, बगौर समात करें। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आँख की तकलीफ़ बढ़ गई और उन दिनों आप बाहर दुबई या हालैंड की सरज़मीन पर आप मुकीम थे। अब हालैंड पर आप मुकीम थे, वहाँ आपकी तबीयत ज़्यादा अलील होती है, आपकी आँख की तकलीफ़ बढ़ जाती है। डॉक्टरों से इलाज की दरियाफ़्त की गई कि आँख के लिए इलाज किया जाए कि आँख ठीक हो जाए। तो जब डॉक्टरों से मशवरा किया गया तो डॉक्टरों ने ये मशवरा दिया कि हज़रत की आँख की तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है कि सिवाय ऑपरेशन के कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब डॉक्टरों के अतीबों के मशवरे पर हज़रत की आँख की ऑपरेशन की तैयारी की गई। तो हज़रत की आँख की ऑपरेशन की तैयारी हुई, हज़रत को वक्त मुतय्यना पर आपको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब बेड पर लेटाया गया तो आपने डॉक्टर से पूछा तो कितने वक्त बाकी हैं मेरी आँख की ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने कहा कि यूँ आपके पास जो है आधे पौन घंटे बचे हैं, अब आपके ऑपरेशन की तैयारी होगी। आपने कहा फिर आप इससे पहले क्या करेंगे? कहा कि हम ये करेंगे कि आपके रीढ़ की हड्डी पर हम इंजेक्शन लगाएंगे जिससे आपका पूरा बॉडी और आप खुद बेहोशी और नशे के आलम आ जाएंगे, आपको तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं होगा। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि सुनो, मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, एक अहम ही ख्वाहिश है जिस ख्वाहिश को लेकर मैं आज तक जी रहा हूँ। वो मेरी ऐन ख्वाहिश ये है, तमन्ना मेरी ये है कि मैं अपने नबी को ख्वाब में हो या बेदारी में अपने रसूल को देख लूँ। मेरी एक चाहत है कि मैं अपने रसूल को देखूँ, अपने नबी के चेहरे जमाले जहारा की ज़ियारत करूँ। और तुम मुझे रीढ़ की हड्डी में जब इंजेक्शन लगा दोगे, मैं अपने आप में ही खो जाऊँगा और मैं बेहोशी तारी हो जाएगी मुझ में। तो फिर मैं अगर इस वक्त मेरे आका करम फरमाएँ और मदीने के आका मेरी ख्वाब में आना चाहें तो फिर मैं तो उस वक्त बेहोश रहूँगा। तो मामला क्या बनेगा? आपने कहा ऐसा है, मेरे दादा हुजूर ने एक बहुत ही प्यारा कलाम लिखा है, इसे दुनिया अपनी मोहब्बत में इमाम इश्क व मोहब्बत कहती है, जिसकी दुनिया सैयदी आला हज़रत कहती है। उन्होंने बहुत ही प्यारा कलाम लिखा है, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहा तो फिर क्या किया जाए? ना इंजेक्शन ना लगाएं, आप मुझे बेड पर लिटा दें, जब आप ऑपरेशन करने आएँ तो आप ये तरीका मुझे अपनाएं। ऑपरेशन का वक्त करीब आ गया, कहा कि अब 2-4 मिनट बचे हैं,
آپ جو نسخہ اپنانا چاہتے ہیں وہ اپنا لیں۔ اب آپریشن کا کام شروع کرنا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں، اور آپ لیٹنے کے بعد آپ حضور سیدی سرکار عالد الشاہ امام محمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی وہ شہر آفاق کلام کعبہ کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یہ سلام، اس درود و سلام کو آپ نے کثرت سے پڑھنا شروع کیا کہ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ نے کہا میں 1 2 3 4 5 شعر پڑھوں گا، اس میں سے جب میں پڑھنے لگوں تو 4 5 شعر پڑھنے لگوں تو میرے بدن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا، اگر میرے پیر ہاتھ حرکت کریں تو آپریشن نہ شروع کرنا، جب میرے پیر ہاتھ حرکت نہ کریں تو آپریشن کرنا شروع کر دینا۔ تو اس عالم میں اس ڈاکٹر نے یہی نسخہ اپنایا۔ حضور تاج الشریعہ پہلا شعر پڑھتے ہیں، کعبہ کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ جب 4 شعر پڑھ لیے، ڈاکٹر نے ہاتھ رکھا آپ کے جسم پر، جیسے ہی ہاتھ رکھا دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ محوے۔ اب یہ ڈاکٹر اس وقت اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، بغیر انجیکشن کے ایک مریض کے جسم پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ وہ بھی بڑا حیرت اور بڑا پریشان تھا کہ یہ آج پہلا ہی ایک پیشنٹ ایسا ہے جسے بغیر انجیکشن کے میں آپریشن کرنے جا رہا ہوں۔ وہ خود ہی پریشان تھا جب جسم پہ ہاتھ رکھا، جسم پہ کوئی حرکت نہ تھی اور زبان چل رہی تھی۔ آپ پڑھ رہے تھے، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے یا رسول اللہ، آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ جب یہ اشعار پڑھے جا رہے تھے، ڈاکٹر آپریشن کر ہی رہا تھا۔ آپریشن کے جب کام شروع ہو گئے، ڈاکٹر نے جس پہ ہاتھ رکھا کہ حضور آپ کا آپریشن مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس وقت آپ کی زبان پر یہ کلمہ، یہ شعر جاری تھے۔ وہ شعر یہ ہیں کہ بالآخر شعر جو ہے، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ شعر حضور تاج الشریعہ کی زبان پہ جاری رہا اور ڈاکٹر آپ کو جگا رہا ہے، حضور آپ کا آپریشن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر نے کہا حضور یہ آپ کس دنیا میں کھو گئے تھے، آپ کی زبان چل رہی تھی، آپ کچھ پڑھے جا رہے تھے، سلام درود و سلام پڑھے جا رہے تھے، حضور آپ کہاں تھے؟ کہا آپریشن کرنا تمہارا کام ہے، میں اپنے نبی کی یاد میں کھو گیا تھا، بیڈ پہ سویا گنبد خضرا کے مکی کو یاد کر رہا تھا۔ یہ ہے عشق رسول، آپ کا تسلط فی الدین، آپ مسلک پہ قائم رہنا، جو فتویٰ آپ دے دیے اس پر آپ ہمیشہ کے لیے استقامت کے ساتھ ڈٹ کے آپ اس پہ ثابت قدم رہے۔ آپ کا ہر فتویٰ ایسا کوئی دکھا نہیں سکتا جو آپ نے فتویٰ دیا ہو، فتوے کے خلاف آپ نے کوئی عمل کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پر جو فتویٰ آپ نے دیا، اب اخیر وقت تک اس فتوے پہ آپ خود عمل پیرا رہے۔ الاستقامت و فوق الکرامت کہا گیا، استقامت جو ہے کرامت سے بڑھ کر ہے۔ تسلط فی الدین، حضور تاج الشریعہ اس پر اتنے قائم تھے کہ آپ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ حضرت نے بارہا عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر، جس وقت حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ازہری مہمان خانہ ازہر گیسٹ ہاؤس میں وہاں حضرت بیٹھ کر تقریر کیا کرتے تھے، یہ فقیر قادری بارہا حضرت کی تقریر سنا کرتا، بارہا حضرت کے بیان سنا کرتا۔ میں اکثر حضرت کے بیان وہاں بیٹھ کر سنا کرتا، وہاں پہ حضرت سے میں جب پہلا مرید بھی جو اس وقت ہوا، اس وقت پہلی زیارت حضرت کے چہرے کی میں نے زیارت کی ہے، وہیں حضرت سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر بہت موقعوں پر حضرت سے ملاقات ہوئی، مگر پہلا اتفاق وہیں ہوا۔
حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اپنے بیان میں یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ جو ہے جو بھی مسلک اعلیٰ سے پھر گیا، جو اس سے ہٹا، اس سے میرا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا کیسا ہی عزیز ہو۔ مسلک اعلیٰ پہ اتنا خود ثابت قدم، اتنا خود سخت تھے، آپ بارہا وصیت کر رہے تھے کہ میرے گھر کا کوئی فرد ہو، میرا اپنا کوئی بیٹا ہو، میرا اپنا بچہ ہو، یا میرے گھر کا، پھر میرے گھرانے کا کوئی فرد ہو، میرے خاندان کا کوئی فرد ہو، اگر کوئی مسلک اعلیٰ سے ذرا بار بھی اس کو ہٹتے ہوئے دیکھو، پھر اس کی تعظیم، اس کی تقریب سے تم دور ہو جاؤ۔ یہ وہی کہے گا جو خود اپنے مسلک پر سخت ہوگا۔ زندگی گزر گئی آپ کی، نہ کسی سے آپ نے غلط بات پر صلح کیا، جو موقف آپ کا شروع رہا وہ آخر دم تک رہا۔ استقامت، تصلف الدین، اور یہ سختی، یہ شدت صرف عشق رسول کی بنیاد پر۔ آپ اپنے وقت کے سچے عاشق رسول تھے، اور آپ کی زندگی کا ہر شعبہ، آپ کی زندگی کا ہر حصہ، جس حصے پر، جس زندگی کے جس شعبے پہ ہم غور کریں، وہ ماننے والوں کو ایک لائحہ عمل پیش کرتی نظر آتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اڑیسہ کا دورہ کرتے ہیں۔ رسول پور اڑیسہ حضور تاج الشریعہ کی آمد ہوئی۔ یہ میرے نظروں کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے۔ اچانک پورے مجمع میں لائٹ بند ہو جاتی ہے اور پورے مجمع اندھیرا چھا جاتا ہے، پورے مجمع میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اسٹیج وغیرہ سب کچھ، کمکمیں، لائٹیں سب بند ہو جاتی ہیں۔ اتفاق سے وہ چہرہ، وہ نورانی چہرہ، وہ چہرے کی چمک، وہ چہرے کی رعنائیاں، وہ پرنور چہرہ آج بھی اس فقیر کے نظروں میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے آفتاب علم و فن، اہل اسٹیج، اکابر علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مگر یہ سب ستاروں کی شکل میں تھے، مگر میرے تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خاں ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چاند کی طرح تھے۔ اکیلا چاند جگمگا رہا تھا، اور چاند کے چہرے کی، اس چہرے کی روشنی، حضور تاج الشریعہ کے چہرے کی وہ چمک، وہ روشنی اہل اسٹیج کو روشنی بخش رہی تھی۔ ضیاء پھوٹ کر نکلتی، لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ پہنچے تھے۔ سب کی نظروں نے دیکھا چہرے تاج الشریعہ کو، سارے کمکمے بند ہو گئے، آج چہرے تاج الشریعہ چمک رہا ہے۔ آج چہرے تاج الشریعہ کی روشنی دیکھ لینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بدعقیدوں نے دیکھا، دیکھتے ہی رہ گئے کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت، کہ جب یہ عالم ہے، خود چہرے اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہوگا، چہرے حجت الاسلام کا عالم کیا ہوگا، چہرے مفتی اعظم ہند کا عالم کیا ہوگا، چہرے مفسر اعظم ہند کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ چہرے کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی ساری بھلائیاں، اچھائیاں نصیب عطا فرمائے۔ حضرات، اپنے پیر و مرشد کو یاد رکھیں اور ان کی دینی خدمات کو آپ اس کو اجاگر کریں، علماء اجاگر کریں، قوم اپنی مرشد طریقت
کہ دینی خدمات کو سمجھیں اور ان کی بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو اہم تعلیم ہے اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی، اور خاص وصیت ہے، خاص نصیحت ہے، وہ ہے بدعقیدوں سے دوری، بد مذہبوں سے دوری، رافضیوں سے دوری، دیوبندیوں وہابیوں سے دوری۔ جب آپ ان سے دور رہیں گے، ان سے رشتے ناطے بالکل ختم کر دیں، کوئی رشتہ نہ رکھیں، کوئی ناطہ نہ رکھیں، بدعقیدوں سے لخت ختم ہو جائیں، کون اپنا ہے دنیا میں؟ کون اپنا ہے دنیا میں جس سے آپ رواداری رکھنا چاہتے ہیں؟ جو دین کا ڈاکو ہو وہ تمہارے ساتھ کیا بھلائی کرے گا؟ جو دین و ایمان میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک نہیں رہا، وہ تمہارے لیے کون سا بھلائی کا اہتمام کرے گا؟ وہ تمہارے ساتھ کون سا خیر کا معاملہ کرے گا؟ خود حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں۔ خود آپ کی ایک نصیحت ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں۔ اپنے نبی پر، اپنے رسول پر، اپنے آقا پر سب کچھ قربان کر دیں۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے جو ہو بیگانہ، جو ہو بیگانہ اس کو دل سے نکال پھینکیں، اور پدر مادر باپ ماں بھائی بہن رشتہ دار سب کو مصطفیٰ پہ قربان کر دیں۔ نبی کی عظمت پر سب قربان۔ نبی کی محبت یہی اصل ایمان ہے، اپنے رسول کی محبت یہی جان ایمان ہے، یہی عین ایمان ہے۔ حضرات، آج ہم تاج الشریعہ کا عرس بھی کرنے لگے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں پلٹ کر کہ ہم تاج الشریعہ کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، بستی بستی کریا کریا کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور دیوبندیوں کے ساتھ بھی ہاتھ میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی رشتہ داریاں چل رہی ہیں۔ یہاں تاج الشریعہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، وہ بدعقیدوں کے گھر میں کھانا کھایا بھی جا رہا ہے، ان کی بیٹیاں لائی جا رہی ہیں، ان کے گھر بیٹیاں دی بھی جا رہی ہیں، رشتے ناطے ہو رہے ہیں، شادیاں کی رسمیں آج بھی قائم ہیں۔ تم کون سے تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہو؟ کون سے اللہ رضا کے تم چاہنے والے ہو؟ حضرات، یوں ہی تاج الشریعہ کے تم سچے وفادار غلام نہیں کہلاؤ گے۔ صرف تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم عرس تاج الشریعہ منا لیں، اس پہ میرے پیر مرشد خوش ہو جائیں گے۔ تاج الشریعہ کے نام پر تم کچھ کرو نہ کرو، تاج الشریعہ کے نام پر تم دیوبندیوں سے الگ ہو جاؤ، تاج الشریعہ کے نام پر تم وہابیوں سے رشتہ داریاں منقطع کر دو، تاج الشریعہ کے نام پر تم دیوبندیوں رشتہ داروں کو ٹھکرا دو، ان کے اس شعر پہ عمل کرو، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں۔ آج ہی سے عہد کرو عرس تاج الشریعہ میں، آج سے عہد کرو ہم کسی دیوبندی کو سلام نہیں کریں گے، آج سے عہد کرو ہم کسی بدعقیدے سے مصافحہ نہیں کریں گے، ہم کسی دیوبندی وہابی قادیانی رافضی شیعہ سے کسی بد مذہب کسی بدعقیدے سے ہم رشتہ داریاں نہیں نبھائیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، تو تم آج سے بدعقیدوں سے رشتہ توڑو اور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سچے غلام بن جاؤ۔ یہ دوگلا پالیسی کب تک چلاؤ گے؟ یہ دوہرا رویہ، یہ دوگلا پالیسی کب تک چلاؤ گے کہ ادھر آئے تو ادھر کے ہو گئے، ادھر گئے تو ادھر کے ہو گئے، اور شادی برادری سب کچھ چل رہی ہے، بدعقیدوں کے جنازے میں بھی جا رہے ہیں۔ اب ایسے معاملہ رکھو گے، یہی تمہارا معاملہ رہا، تم فاتحہ ایک نہیں 1000 کرو، فاتحہ ایک نہیں 1000 کرو،
جب تک تم اپنے کردار میں سدھار پیدا نہ کرو گے، اپنے عمل میں سدھار نہ پیدا کرو گے، تو اس سے کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ اے میرے قوم کی جال سنی مسلمانوں، اس فقیر کی اس بات کو یاد رکھو، لکھ لو میری بات کو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم ظفر چاہتے ہو، اگر تم بھلائی چاہتے ہو، اگر تم خیر چاہتے ہو، تو مسلک اعلی حضرت کے سائے میں زندگی بسر کرو، پیغام حضور تاج الشریعہ پہ عمل کرو، بدعقیدوں سے دور ہو جاؤ، ان سے نفرت کرو، نہ ان کو اپنے پاس آنے دو نہ تم ان کے پاس جاؤ۔ ایمان بہت عظیم دولت ہے، ہمیشہ یہی دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ عطا فرمائے۔ ایمان کے ساتھ جانا تمہارے لیے بہت بڑی دولت ہے، یہ میسر تبھی آئے گی تمہارے سینے میں مصطفیٰ کی سچی محبت ہو۔ جب تم بدعقیدوں سے رشتہ رکھو گے، وہابڑوں سے رشتہ رکھو گے، تو پھر تمہیں یہ موت نصیب ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ ضروری ہے تم آج ہی سے تمام بدعقیدوں سے دور ہو جاؤ اور پیغام تاج الشریعہ پہ عمل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو بھی ایسا عالم، جو بھی ایسا مولوی، جس مولوی کو تم دیکھو کہ بدعقیدوں کے یہاں جا کر رشتہ داریاں وہ بھی کرنے میں تیار ہے، نکاح پڑھانے کے لیے وہ بھی تیار ہے، ایسے معجون مرکب مولوی، ایسے صلح کلی مولوی سے بھی دور ہو جاؤ، یہ بھی تمہارے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ ایسے مولویوں کی کوئی پرواہ نہ کرو، ایسے مولویوں کی کوئی خاطر تواضع نہ کرو، جو خود مسلک پر سخت نہ ہو۔ دیوبندی کہ یہاں سے بیٹی آئے اور سنی لڑکا وہاں نکاح کر رہا ہے، اب کوئی بریلوی مولوی جا کر بنام بریلوی مولوی پہنچ گیا نکاح پڑھانے کے لیے۔ ایسے مولویوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ایسے مولوی کی کوئی مسلک حالت میں جگہ نہیں ہے۔ ایسے مولوی سے بھی دور ہو جاؤ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ ایسے گھنونے افعال سے جب تک کہ وہ خود کو نہ بچا لے اور عہد کرے کہ آئندہ ایسی گھنونی حرکت نہیں کرے گا، تب تک کہ اس پر کوئی اعتماد، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مسلک کے خلاف جو بھی چلے، وہ چاہے کوئی ہو، اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ میرا خاص اٹوٹ فیصلہ، یہ سن لے، میرے گھر کا کوئی فرد ہو یا کوئی رشتہ دار میں کوئی بھی ہو، اگر کوئی مسلک اعلی حضرت کے خلاف قدم بڑھاتا ہے، یہ فقیر قادری اس سے برات کا اظہار کرتا ہے، اسے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ ہم یوں ہی رہیں گے اور دنیا کتنے دن کی ہے، پھر چلے جائیں گے، مگر میرے عزیز جانے کے بعد قبر میں میرے نبی آئیں گے، وہاں شرمندگی نہ ہو، بس رسول آئیں تو غلام یہی کہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ یہ تبھی موقع ملے گا جو سچا پکا عاشق رسول ہوگا، جو سچا پکا دیوان رسول ہوگا۔ حضرات، حضور سیدی سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات، بس میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مسلک پر، اپنے مذہب پر سختی کے ساتھ قائم رہیں، اور جس عالم کو مسلک کی اعلی حضرت سے ذرہ برابر بھی پھسلتے ہوئے دیکھیں، اس سے آپ دور ہو جائیں، اور جس عالم کو آپ مسلک اعلی حضرت کے مطابق پائیں، اس سے قریب ہو جائیں، اس سے مسلک کی باتیں سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
رب تقدس و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پاکیزہ روح کی برکتیں ہمیں نصیب عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو ان کی برکتیں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے صدقے ہمیں دین و دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے گھر والوں کے اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے، حضور تاج الشریعہ کے درجات میں اللہ تعالیٰ خوب بلندی عطا فرمائے، ان کے مقدس مزار پہ رحمت و نور کی بارش برسائے، ان پہ کرونوں رحمت و نزول عطا فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقدس مزار کو رحمت و رضوان سے خداوند قدوس بھر دے۔ حضرات، مسلک عالت پہ قائم رہیں، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اصول کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔